बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। साउथ कोरिया में नॉर्थ के ड्रोन्स की उड़ानें, इलाके में तनाव नई सतह पर पहुंच गया। रशिया के फौजी अड्डे पर यूक्रेन का ड्रोन हमला, 3 टेक्नीशियंस हलाक। पुतिन जी से बात करेंगे। नॉर्थ सीरिया में ऑपरेशन पर तुर्की रशिया बातचीत, अंकारा के हामी 6 फाइटर्स झड़पों में हलाक। हिजबुल्लाह ने आयरलैंड अमन सिपाही के कातिल को हवाले कर दिया, मीडिया रिपोर्ट में दावा। अमेरिका और कनाडा में बॉम्ब साइक्लोन की कयामत खेजियां, मोंटाना में टेम्परेचर -50 डिग्री, 38 की मौत। कर्नाटक में मास्क को लाजमी कर दिया गया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ वजीर सेहत ने लिया कोविड सूरत हाल का जायजा। गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब की दहशतगर्दी के आगे डटे रहे, दिल्ली में वीर बाल दिवस प्रोग्राम से वजीर आजम का खिताब। बीआरएस को लगा धक्का, तेलंगाना हाई कोर्ट ने एमएलए पोचिंग केस की तहकीकात सीबीआई के हवाले कर दी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया के ड्रोन्स पर फायरिंग की जो उसके इलाके में दाखिल हुए थे। इस वाक़े से जजीरे नुमा कोरिया में तनाव भड़क उठा है। साउथ कोरिया ने कहा कि उसने नॉर्थ कोरिया से आने वाले कई ड्रोन्स का पता लगाया। खबरों में कहा गया कि एक नॉर्थ कोरियन ड्रोन ने साउथ कोरिया के दारुल सोल में भी उड़ान भरी। साउथ कोरिया की वजारत ट्रांसपोर्ट ने बताया कि एहतियाती कदम के तौर पर चौकसी इख्तियार की गई है। यह वाक़या आलमी वक्त के मुताबिक 1:08 पर पेश आया। अहदेदारों ने ज्यादा तफसील नहीं बताई। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने एक बयान में कहा कि हमारी फौज ने नॉर्थ कोरिया के एक ड्रोन पर पहला फायर मकामी वक्त के मुताबिक दिन के 10:25 पर किया। नॉर्थ कोरिया की तरफ से फौरी तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है। 2017 में भी नॉर्थ कोरिया के ड्रोन साउथ कोरिया में दाखिल हुए थे, जिसके बाद ऐसा पहला वाकया पेश आया है। ऐसा अंदाजा है कि नॉर्थ कोरिया के पास तकरीबन 300 ड्रोन्स हैं। जुमे को नॉर्थ कोरिया ने औसत दूरी तक वार करने वाले 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स के तजुर्बे किए थे। इससे पहले साउथ कोरिया और अमेरिका ने जंगी मशकें की थी। हालिया अरसे में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान काफी तनाव पाया जाता है। साउथ कोरिया अमेरिका का अहम इत्तेहादी है। हालिया हफ्तों में नॉर्थ कोरिया ने ताकत का मुजाहरा करने की कोशिश की और कई मिसाइल तजुर्बे किए। चाइना ने ताइवान और जापान के करीब फौजी मशक़ें की और आबनाए ताइवान के इलाके में 45 जंगी हवाई जहाजों को उड़ाया। ताइवान में तकरीबन 1 साल से तनाव पाया जाता है। अगस्त में अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया था, जिससे चाइना काफी नाराज है। बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन ने रशिया के एक फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला किया, जिसमें 3 टेक्नीशियंस हलाक हुए। मॉस्को में एयर डिफेंस ने बताया कि उसने इंटेलिजेंस बेस के करीब एक ड्रोन को मार गिराया है, लेकिन मलबा उसका टेक्निकल स्टाफ पर गिरा और 3 टेक्नीशियंस हलाक हुए। कुछ दिन पहले रशिया ने यूक्रेन पर ऐसे ही हमले का इल्जाम लगाया था। यह अड्डा यूक्रेन सरहद से 500 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन की फौज ने सरकारी तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन एयरफोर्स के तर्जुमान ने कहा कि ये यूक्रेन की जमीन पर रशिया की कार्रवाइयों का नतीजा हो सकता है। यूक्रेन ने मुतालबा किया कि रशिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल रुकन की हैसियत से हटा दिया जाए। यूक्रेन के वजीर खारजा दिमित्री कुलेबा ने कहा कि हमने अपना नुक्ता नजर रखा है। हमारा एक आसान सा सवाल है, क्या रशिया को सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल रुकन के तौर पर और यूनाइटेड नेशंस में बरकरार रहना चाहिए? हमारे पास माकूल जवाब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। रशिया, अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और चाइना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान हैं जिनके पास वीटो पावर है।
رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین اور چائنا کے صدر زی جن پنگ 2-3 دن میں بات چیت کریں گے۔ کرملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے یہ بات بتائی۔ رشیا نے اتوار کو یوکرین میں 40 سے زیادہ راکٹس داغے۔ یوکرین جنگ کے 306 دن پورے ہو گئے ہیں۔ ایران کے ایک فوجی جنرل نے کہا ہے کہ ایران ڈرون بنانے کے سلسلے میں 5 بڑی طاقتوں میں سے ایک ہے۔ حال ہی میں رشیا نے یوکرین جنگ میں ایرانی ڈرونز کا اثردار استعمال کیا تھا، جس کے نتیجے میں انرجی انفراسٹرکچر تہس نہس ہو گیا۔ چیفز آف سٹاف کے چیئرمین میجر جنرل محمد باقری نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ڈرونز انتہائی مہارت کے ساتھ نشانہ لگا سکتے ہیں اور لڑائی لڑ سکتے ہیں۔ باقری نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ڈرون صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے کام کرتا رہے گا اور ملک کی ضرورتوں سے نمٹنے کے لیے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعاون کرے گا۔ ایران نے کہا کہ خطے کے مسائل اس کے بغیر حل نہیں ہو سکتے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے تہران میں اپنی ہفتے وار پریس بریفنگ کے دوران یہ بات کہی۔ انہوں نے حال ہی میں جارڈن میں ہونے والی کانفرنس میں فرانس کے رول پر سوال اٹھایا۔ ایرانی ترجمان نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے سے خطے کے مسائل حل کرنے میں مدد نہیں ملے گی۔ ناصر کنانی نے کہا کہ مغربی ملک ہارنے والے گھوڑوں پر داؤ کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران یوکرین جنگ میں شامل نہیں ہے۔ ان سے یوکرین جنگ میں ایرانی ڈرونز کے استعمال کے بارے میں سوال کیا گیا تھا۔ ناصر کنانی نے کہا کہ ایران کے خلاف الزامات لگانے سے یوکرینینز کی مدد نہیں ہوگی۔ ہم اس طرح کے الزامات کو رد کرتے ہیں۔ ایران یوکرین میں بحران کو حل کرنے میں مدد دینے کے لیے تیار ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ حال ہی میں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا تھا کہ ریاض تہران کے ساتھ بات چیت جاری رکھنا چاہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دونوں ملک تیل کی پیداوار، سپلائی اور ڈیفنس کوآپریشن کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ سعودی عرب سے کام کرنے والی ایک تنظیم مسلم ورلڈ لیگ نے کہا ہے کہ اسلام کرسمس کی مبارکباد دینے سے نہیں روکتا۔ شیخ محمد العیسیٰ نے کہا کہ شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے جو مسلمانوں کو عیسائیوں کو مبارکباد دینے سے روکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر مسلموں کے تعلق سے مبارکبادی کے تبادلے کے بارے میں بعض فتوے دیے گئے ہیں، لیکن شرعی قانون میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ شیخ محمد العیسیٰ مکہ سے کام کرنے والی NGO ورلڈ مسلم لیگ کے چیف ہیں۔ اس تنظیم کا مقصد اسلام کا حقیقی پیغام پھیلانا بتایا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں اس سال کرسمس کے موقع پر الگ ہی ماحول دیکھا گیا۔ کئی دکانوں کو سجایا گیا اور اخبارات میں خصوصی ایڈیشنز چھاپتے ہوئے کرسمس کی مبارکباد دی گئی۔ سعودی عرب میں حالیہ عرصے میں بہت سی غیر معمولی تبدیلیاں دیکھنے میں آئی ہیں۔ حال ہی میں سعودی عرب کے ریاض میں بڑے پیمانے پر ہیلووین تقریب منائی گئی تھی۔ کو عمان کی پارلیمنٹ میں اسرائیل کے بائیکاٹ کے حق میں ووٹ دیا گیا ہے۔ یہ خبر ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب اسرائیل میں نئی حکومت بن رہی ہے۔ عمانی پارلیمنٹ کے ایوان مجلس الشورا میں اسرائیل کے بائیکاٹ کے قانون میں ایک تبدیلی کو منظوری دی گئی، جس کے مطابق کھیل کود، تہذیب اور معاشی تعلقات کو بھی بائیکاٹ کے احاطے میں لایا جائے گا۔ نارتھ سیریا میں آپریشن کے بارے میں ترکی اور رشیا کے درمیان بات چیت ہوئی۔ ترکی کرد ملیٹنٹس کے خلاف یہ آپریشن کرنا چاہتا ہے، لیکن سیریا کی حکومت نے اس کے خلاف خبردار کیا ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ ترکی اس آپریشن کے لیے رشیا سے اجازت حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات متاثر نہ ہوں۔ رشیا سیریا کی بشار الاسد حکومت کا اہم اتحادی ہے۔ ترکی کے وزیر دفاع ہلوسی آکار نے اعلان کیا کہ کردوں کی فوج YPG کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ ترکی سمجھتا ہے کہ سیریا میں سرگرم کردوں کی فوج YPG کا تعلق ترکی میں الگ ہوم لینڈ کے لیے لڑنے والے کرد ملیٹنٹ سے ہے۔ ان کردوں کو جو ترکی میں سرگرم ہیں ایک تنظیم سے جڑا سمجھا جاتا ہے جس کا نام KPP یا کردستان ورکرز پارٹی ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ نارتھ سیریا میں ترکی کے حامی 6 فائٹرز جھڑپوں میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ مرنے والوں کا تعلق ایک تنظیم فلاق شام سے بتایا گیا ہے۔ اس تنظیم کو اخوان المسلمون کے قریب سمجھا جاتا ہے۔ یہ جھڑپیں پیر کی صبح تک جاری رہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق حزب اللہ نے یونائیٹڈ نیشنز کی امن فوج میں شامل ایک آئرش سپاہی کے قاتل کو حوالے کر دیا ہے۔ اس سپاہی کا تعلق آئرلینڈ سے تھا۔
یونائیٹڈ نیشنز کے قافلے پر حملے میں یہ آئرش سپاہی ہلاک ہوا تھا۔ یہ واقعہ 4 دسمبر کو پیش آیا تھا، جس میں 3 دوسرے سپاہی زخمی بھی ہوئے تھے۔ یہ واقعہ العقبہ کے قریب ایک گاؤں میں پیش آیا تھا۔ حزب اللہ کا مضبوط گڑھ سمجھا جانے والے علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک سیکیورٹی عہدیدار کے حوالے سے کہا گیا کہ سیکیورٹی فورسز نے شوٹر کو گرفتار کر لیا ہے اور حزب اللہ نے اسے حوالے کیا ہے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کیا حملہ آور حزب اللہ کا رکن ہے۔ عہدیدار نے بتایا کہ حزب اللہ تحقیقات میں تعاون کر رہی ہے۔ امریکہ اور کینیڈا میں بام سائیکلون سے زبردست تباہی آئی ہے۔ دونوں ملکوں میں عام زندگی الٹ پلٹ ہو گئی ہے۔ الگ الگ حادثات میں کم سے کم 38 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ صحیح تعداد کچھ دن بعد ہی معلوم ہو سکے گی، کیونکہ ہر جگہ برف ہی برف ہے۔ صرف امریکہ میں 34 لوگوں کے مرنے کی تصدیق کی گئی ہے۔ نیو یارک کا بیفلو علاقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ ورمانٹ، اوہایو، میزوری، وسکانسن اور کولوراڈو میں بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ منیسوٹا، آئیوا، وسکانسن اور مشیگن میں بھی غیر معمولی برف باری ہوئی ہے۔ نیو یارک کے بیفلو شہر میں حد نظر 0 ہو گئی ہے۔ نیو یارک کی گورنر نے کہا ہے کہ یہ برفانی طوفان شہر کی تاریخ کے بدترین طوفان کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ مونٹانا میں ٹیمپریچر -50 ڈگری تک گر چکا ہے۔ کینیڈا کے انٹیریو اور کیوبک میں بھی ریکارڈ برف باری ہوئی ہے۔ طوفان سے 25 کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ کیوبک سے لے کر امریکہ کی ٹیکساس تک 3200 کلومیٹر کے علاقے میں کم سے کم 17 لاکھ لوگوں نے اندھیرے میں کرسمس منایا۔ کئی علاقوں میں آہستہ آہستہ بجلی بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عہدیداروں نے لوگوں کو خبردار کیا کہ وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ موسم اس قدر ٹھنڈا ہے کہ گھروں سے باہر نکلنے کی صورت میں 5 سے 10 منٹ کے اندر جسم کی جلد اور ٹیشوز جم سکتے ہیں۔ اس حالت میں ناک اور انگلیاں بری طرح متاثر ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں میں خون کی روانی کم ہو جاتی ہے۔ سوجن اور درد بھی اس کی علامتیں ہیں اور ٹیشوز مر جاتے ہیں اور سرجری کی مدد سے ہی ان ٹیشوز کو جسم سے نکالنا پڑتا ہے۔ اس حالت کو فراسٹ بائٹ کہا جاتا ہے۔ سینکڑوں نیشنل گارڈز کو امدادی سرگرمیوں کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ کرناٹک میں عوامی مقامات پر ماسک پہننے کو لازمی کر دیا گیا ہے۔ وزیر صحت کے سدھاکر نے یہ اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ہم نے احتیاطی قدم کے طور پر یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب ریسٹورینٹس، پبز، تھیٹرز، سکولز، کالجز وغیرہ میں ماسک پہننا لازمی ہوگا۔ چائنا اور بعض دوسرے ملکوں میں کووڈ کیسوں میں اضافے کے مد نظر انڈیا میں بھی چوکسی اختیار کی گئی ہے۔ مرکزی وزیر صحت منسکھ منڈاویہ نے انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن (IMA) کے ساتھ کووڈ-19 کی صورتحال، تیاری اور بیداری کے بارے میں ایک ورچوئل میٹنگ کی۔ حال ہی میں انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن نے عوام سے کہا ہے کہ وہ کووڈ اصولوں پر عمل کریں۔ میڈیکل ایسوسی ایشن کے بیان میں کہا گیا کہ چائنا، امریکہ، جاپان، ساؤتھ کوریا، فرانس اور برازیل جیسے ملکوں سے 24 گھنٹوں میں 6,37,000 سے زیادہ کیسز پائے گئے ہیں۔ پیر کو انڈیا میں 196 نئے کووڈ کیس ریکارڈ کیے گئے۔ ایکٹیو کیسز معمولی اضافے کے ساتھ 3,428 ہو گئے۔ منسکھ منڈاویہ نے بتایا کہ چائنا، جاپان، ساؤتھ کوریا، ہانگ کانگ اور تھائی لینڈ سے آنے والے مسافروں کے لیے RT-PCR ٹیسٹ لازمی کر دیا گیا ہے۔ تمام انٹرنیشنل پیسنجرز کی بھی 2% رینڈم ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے BRS ارکان اسمبلی کو رشوت دینے کے معاملے کی CBI تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ جسٹس وجے سین ریڈی نے یہ حکم جاری کیا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ارکان اسمبلی کے شکار کے معاملے کی چھان بین کے لیے SIT بنانے کے تلنگانہ حکومت کے فیصلے کو برخاست کر دیا۔ 3 ملزمین رام چندر بھارتی، سمہایا جی اور نند کمار کی ریٹ درخواستوں پر یہ فیصلہ کیا گیا۔ ایسا الزام ہے کہ ان تینوں نے BRS کے 4 ارکان اسمبلی کو BJP میں شامل ہونے کے لیے رشوت کی پیشکش کی تھی۔ ایک MLA کی ایما پر پولیس نے اس بات چیت کو ریکارڈ بھی کیا تھا۔ ان تینوں کو حراست میں لیا گیا ہے اور SIT بنائی گئی ہے۔ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ BRS کے لیے ایک دھکا ہے۔ BRS کے ایک لیڈر نے کہا کہ عدالت کا فیصلہ بعض لوگوں کو بچانے کی کوشش ہے۔ دوسری طرف ریاستی BJP کے لیڈر رام چندر راؤ نے اس فیصلے کو ویلکم کیا۔
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह मुगल शहंशाह औरंगजेब की दहशतगर्दी के खिलाफ डटे रहे। मोदी दिल्ली में वीर बाल दिवस के मौके पर एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। यह दिन सिख गुरु गोविंद सिंह और उनके बेटों की याद में मनाया जाता है। वजीर आजम ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह इंडिया को बदलने के औरंगजेब के मंसूबों और औरंगजेब की दहशतगर्दी के खिलाफ चट्टान की तरह डटे रहे। वजीर आजम ने दावा किया कि औरंगजेब और उनके लोग गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का तलवार के जोर पर मजहब बदलना चाहते थे। मोदी ने कहा कि इंडिया को आगे बढ़ने के लिए माजी के तंग नजर ख्यालात से छुटकारा हासिल करना होगा। टीवी अदाकारा तनिषा शर्मा की खुदकुशी के मामले में साथ ही अदाकार शीजान खान को गिरफ्तार किया गया है। शीजान ने कहा है कि हाल ही में श्रद्धा वालकर के बेरहमाना कत्ल के मामले का असर उनके ताल्लुकात पर पड़ा। उन्होंने रिश्ता तोड़ने का फैसला किया। शीजान खान को पुलिस हिरासत में दिया गया है। शीजान ने महाराष्ट्र पुलिस को बताया कि उसने श्रद्धा वालकर कत्ल के नतीजे देखने के बाद तनीषा से रिश्ता खत्म करने का फैसला किया था। उसने बताया कि दोनों का ताल्लुक अलग अलग मजहबों से है और उनकी उम्र में भी फर्क है। शीजान की उम्र 28 साल है जबकि तनीषा की उम्र 20-21 साल थी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। साउथ कोरिया में नॉर्थ के ड्रोन्स की उड़ानें, इलाके में तनाव नई सतह पर पहुंच गया। रशिया के फौजी अड्डे पर यूक्रेन का ड्रोन हमला, 3 टेक्नीशियंस हलाक। पुतिन जी से बात करेंगे। नॉर्थ सीरिया में ऑपरेशन पर तुर्की रशिया बातचीत, अंकारा के हामी 6 फाइटर्स झड़पों में हलाक। हिजबुल्लाह ने आयरलैंड अमन सिपाही के कातिल को हवाले कर दिया, मीडिया रिपोर्ट में दावा। अमेरिका और कनाडा में बॉम्ब साइक्लोन की कयामत खेजियां, मोंटाना में टेम्परेचर -50 डिग्री, 38 की मौत। कर्नाटक में मास्क को लाजमी कर दिया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ वजीर सेहत ने लिया कोविड सूरत हाल का जायजा। गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब की दहशतगर्दी के आगे डटे रहे। दिल्ली में वीर बाल दिवस प्रोग्राम से वजीर आजम का खिताब। बीआरएस को लगा धक्का, तेलंगाना हाई कोर्ट ने एमएलए पोचिंग केस की तहकीकात सीबीआई के हवाले कर दी। ये थी आज की खबरें। शेजुल फरासत को दी इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।